رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اندو کا شہر، یہ کہانی ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کی مول و مسلی سے لی گئی ہے، جو ان کا ایک کالم ہے۔ اس کہانی کا مرکزی کردار ایک لڑکی ہے۔ راوی جو اس کہانی کے سنانے والے کہتے ہیں کہ لڑکی تو بینائی سے محروم ہونے کے باوجود کئی نظر والوں سے زیادہ بینا ہے، لیکن یہ معاشرہ ہی اندھا ہو گیا ہے، اس لیے کہ حمیرہ نے زندگی میں جب آنکھ کھولی تو اس کی بینائی موجود تھی۔ وہ کائنات کی ہر چیز سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ وہ رب العالمین کے بنائے ہوئے زمین اور آسمان کو دیکھتی تھی، اس کی دی ہوئی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتی تھی۔ لیکن جب اس کی زندگی کے 4 سال گزرے تو ایک دن یوں ہوا کہ اس کی ٹائیفائڈ بخار ہوا۔ علاج کے بعد ٹائیفائڈ بخار تو اس کا ٹھیک ہو گیا، لیکن وہ اپنے پیچھے ایک نشانی چھوڑ گیا کہ حمیرہ کی بینائی کو لے کر چلا گیا۔ اس کو آنکھیں بینائی سے محروم ہو گئی، لیکن حمیرہ اس بات کے اوپر تیار نہیں تھی کہ وہ آنکھوں سے چلی گئی، کیونکہ اس کے دل کے اندر وہ سارے جذبات، احساسات، وہ ساری تصویریں نقش تھی۔ اس کے بہن، بھائی، ماں، باپ، یہ زمین اور آسمان، ہر چیز اس کے پاس، اس کے دل کے اندر نقش تھی۔ تو اسے کسی اسپیشل نگہداشت کی ضرورت اس کے والدین نے محسوس کیا، تو اس نے اس اسپیشل نگہداشت سے لطف اندوز ہونے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں بینا ہوں۔ پھر اس کے ساتھ بیناؤں والا ہی سلوک کیا گیا۔ اس کو اس اسکول کے اندر داخل کیا گیا کہ جو بینا لوگوں کا تھا۔ اس نے وہ زندگی کے تمام مراحل کامیابی کے ساتھ عبور کر دیے۔ اس نے یہاں تک کہ ایم اے انگلش لٹریچر کے ساتھ ڈگری حاصل کر لی۔ اس کے دل کے اندر یہ جذبہ تھا کہ اب وہ تدریس کہیں شروع کرے، وہ زیور تعلیم سے لوگوں کو آراستہ کرنا شروع کر دے۔ تو اس کے لیے اب اسے زندگی کے ایک نئے امتحان سے گزرنا تھا۔ بیناؤں کی تعیناتی کے لیے اسے پبلک سروس کمیشن کے اندر جانا تھا، اس مرحلہ کو عبور کرنا تھا۔ وہ اس امتحان کے اندر بھی کامیاب ہو گئی۔ اس نے وہاں کوالیفائی کیا، اور صرف کوالیفائی ہی نہیں کیا بلکہ وہ سلیکشن ہو گئی۔ اب محکمہ تعلیم کا اصول یہ ہے کہ اگر غیر شادی شدہ کہیں پبلک سروس کمیشن سے منتخب ہو جائے تو اس کو اگر اپنے ضلع کے اندر اس کی جگہ کہیں خالی ہو تو اس کو تعینات کیا جاتا ہے۔ لیکن حمیرہ کو یہاں بھی ایک نئے امتحان کا سامنا تھا کہ بینا لوگوں کو محکمہ تعلیم کو اس کے اپنے پورے ضلع کے اندر، جہاں کئی جگہ خالی تھی کوئی جگہ نظر نہیں آئی، تو اس کی دوسرے ضلع کے اندر تعیناتی کر دی گئی۔ وہ اپنی تعیناتی کا لیٹر لے کر جیلم میں اس کالج کے اندر پہنچی، تو وہاں کی پرنسپل نے جب اس کو دیکھا اور اس کے کاغذ کو دیکھا تو اس نے اس کو تعینات کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ آپ کی تعیناتی نہیں ہو سکتی، آپ اپنی کوالیفیکیشن یہاں ثابت نہیں کر سکتے۔ تو اس نے کہا کہ یہ کاغذ، یہ لیٹر میری کوالیفیکیشن کا ثبوت ہے، میں وہ تمام مراحل جو کوئی بنا آدمی عبور کرتا ہے میں عبور کر کے یہاں پہنچی ہوئی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی موجود نہیں ہے، آپ جائیے کسی میڈیکل کے پاس، وہاں سے آپ فٹنس ٹیسٹ پاس کر کے آئیں گی، اس کے بعد ہی آپ کو تعینات کیا جائے گا۔ اب اس کو زندگی کے اندر ایک نئے امتحان کے اندر ڈال دیا گیا۔ محکمہ تعلیم ظاہر ہے کہ اس کو کوئی میڈیکل سینٹر، کوئی ڈاکٹر اس کو بینائی کا سرٹیفکیٹ تو نہیں دے گا، لیکن محکمہ تعلیم، وہاں کی پرنسپل، پبلک سروس کمیشن اور یہ سارے لوگ اندھے ہو گئے کہ جس نے اپنی اندھے پن کو ساری زندگی آڑے نہیں آنے دیا، اس بینائی سے محروم ہونے کے باوجود اس نے کئی بینا لوگوں سے زیادہ زندگی کے اندر کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ اپنی کارکردگی سے اس نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ بینا ہے۔ اب وہ نئے امتحان کے طور پر ان لوگوں کے ساتھ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے لڑ رہی ہے کہ جنہوں نے بینا ہونے کے باوجود اس کے ساتھ اندھو جیسا سلوک کیا، اور وہ ہمارا بیچاری اندھی ہونے کے باوجود کئی بیناؤں سے زیادہ ہائے نمایاں سر انجام دے کر اپنے آپ کو بارہا مختلف پلیٹ فارم کے اوپر ثابت کر چکی ہے۔ اسی طرح کتنی ہمارائیں ہیں جو ہمارے معاشرہ کے اندر اس طرح کے ان کے ساتھ سلوک روا رکھا جاتا ہے، معمولی بات کے اوپر کہ ان کے کردار اعمال کی وجہ سے قدرت نے اگر کسی کو ان کی کسی نعمت سے محروم کر دیا ہے، لیکن انہوں نے اپنی اس محرومی کو زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے آڑے نہیں آنے دیا،
تو اس کو بنیاد بنا کر معاشرہ ہمیشہ ان کو پیچھے دھکیلتا رہتا ہے، اور وہ اپنے عزم کی وجہ سے، وہ اپنے ارادے کی وجہ سے، وہ اپنے توکل و استقلال کی وجہ سے ہمیشہ آگے ہی بڑھتے رہتی ہیں۔ وہ معاشرے کے خیالات کو رد کر کے، وہ معاشرے کی بنائی ہوئی ان معیارات کو ٹھکرا کر کے، وہ معاشرے کی بتائی ہوئی ان رسم و رواج کو روند کر کے آگے بڑھتی رہتی ہیں۔ تو اس کہانی کے اندر مجھے اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ حالات کیسے بھی مشکل ہو جائیں، اگر انسان کے دل کے اندر عزم ہو، ارادہ ہو، اس کا احساس اور جذبہ زندہ ہو، اس کے اندر درد دل موجود ہے، تو پھر وہ تنے تنہا سارے معاشرہ کے بنائے ہوئے ان تمام قوانین کو تبدیل کر سکتا ہے، ان کو عبور کر سکتا ہے، اور اس اپنی منزل کو پا سکتا ہے جو اس کے دل کے اندر بیدار ہوئی، دماغ کے اندر رچ بس گئی، اور اس نے اس کے لیے محنت اور کوشش کر کے کامیابی حاصل کر لی۔ آج بھی حمیرہ اس اندھے معاشرہ کے اندر، اندھوں کے شہر کے اندر اپنے حق کے لیے کھڑی ہے اور لڑ رہی ہے۔ وہ مجھے اور آپ کو یہ سبق دے رہی ہے کہ آپ بھی آگے بڑھیے، آپ بینا ہیں، آپ توانا ہیں، آپ کے پاس عقل ہے، آپ کے پاس دماغ ہے، آپ کے پاس دل ہے، آپ کے پاس ہاتھ ہے۔ اگر میں بینائی سے محروم ہونے کے باوجود اس مقام کو پہنچ سکتی ہے تو بینا لوگ کیوں نہیں یہ مقام حاصل کر سکتے؟ تو آئیے حمیرہ کی کہانی کو بنیاد بنا کر ہم آج اپنی زندگی تبدیل کرنے کا ارادہ کر لیں، اور جس نے اپنی سوچ کو بدل لیا، یقینی بات ہے کہ اس نے اپنی زندگی کو بدل لیا۔